اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رمضان کا پہلا روزہ حاجی آ کے مکہ میں رکھتا تھا. یہ ترتیب ہے. رمضان کا پہلا روزہ اور محرم گزار کے یہ جلدی والا حج تھا. شارٹ پیکج یہ تھا کہ محرم گزار کے وہ چلے جاتے. مکہ کی وادیوں میں وہ مسلسل گھومتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں مشکات شریف کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے، ان کے ان واقعات کو ایک بندے نے قلم بند کیا ہے. اس کا نام ہے آثار نبوت. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو نبوت کے آثار تھے، آثار نبوت، ان سب آثار نبوت کو پتہ کریں. ان آثار نبوت کی ایک چیز میں آپ کو پریاس کروں. ایک چیز آپ کو، وہ چیز ہے مکہ کی ایک اہم عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے. وہ ہے امت کے لیے رونا. بیٹے کے لیے رونے والے بہت، بیٹی کے لیے، مال کے لیے، صحت کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کاروبار کے لیے بہت رونے والے. امت کے لیے رونا. جو حاجی گھر سے چلے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں محدثین کی بات بتا رہا ہوں. جو حاجی گھر سے چلے اور یہ جذبہ لے کے چلے کہ 100 میں سے صرف 10% میں اپنی ذات کے لیے مانگوں گا اللہ سے اور 90% اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مانگوں گا، اور میں اس کا حج 100% قبول ہوں. اللہ کریم ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کسی کے رب ہو جائیں گے، بڑا قریب ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں. کلاس میں سارے پاس نہیں آتے، اور کلاس میں سارے پاس بھی نہیں ہوتے تو فیل بھی خدا نہ خاصا ہو جاتے ہیں. جو مکہ کی اہم ترین عبادت اللہ والوں میں عرض کر رہا ہوں، میں حاجی اللہ کے وفد ہیں. جیسے کوئی بات منوانی ہو تو بڑے بڑے معتبر بندے اکٹھے ہو کے کہیں جاتے ہیں تو آنے والے چہروں کو دیکھ کے بندہ بات مان لیتے. حاجی اللہ کے وفد ہیں. آپ اصل میں اللہ سے بہت کچھ منوانے آئے ہیں کہ مولا دیکھ تو کریم ہے، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، گھر کا چین سکون چھوڑا. آج آپ حضرات نے کیسے طواف کیا ہوگا اور کیسے صحیح کی ہوگی. صحیح نے جب چڑھائی تھی نا وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح سے کہتے ہیں. صحیح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مشقت، مشقت، قربانی. جو شخص حج کرنے نکلے 90% امت کے لیے اور 10% اپنے لیے، اللہ اس کے حج کو ایسا قبول کرنا ہے، ایسا قبول کرنا ہے آپ گمان نہیں کر سکتے. ایک درویش تھے انڈیا کے، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ، وہ تشریف لائے حج پہ. 14 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف میں روزہ کے ساتھ حدیث پڑھائی انہوں نے، حدیث پڑھائی. اور وہ یہ نہیں کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے اس روزے والے، اس قبر والے سے یہ بات اشارت ہے. تو جب حج پہ آئے حضرت شیخ الحدیث نے یہ بات لکھی ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا حج میں آ کے وہ اتنا روتے تھے، میری نیند، اپنی نیند بتائی. حضرت شیخ الحدیث ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیند بتائی. پہلے ان کی نیند سنی. کہا میں حج میں آیا، حرم میں سویا، سخت گرمی، فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا. سخت ترین گرمی. میں
نیچے گدا بچھا ہوا تھا، اوپر کپڑا اوڑا ہوا تھا، گدا میرے پسینے سے بھیگ گیا، کپڑا بھیگ گیا، پر میری آنکھ نہیں کھلی. اتنی گہری نیند. حضرت شیخ ولی فرماتے ہیں اپنی کتاب آپ بیٹی میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، سخت سردی، میں سویا اور بارش شروع ہوئی، نیچے سے پانی بہ رہا ہے، اوپر پانی بہ رہا ہے، میری نیند نہیں کھلی. یہ نیند کی کیسے بتائی حضرت شیخ ولی مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لیکن فرمایا 2 وقت ایسے ہوتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی. اتنی گہری نیند جس کی ہو. کون سے 2 وقت؟ 2 وقت کون سے تھے؟ فرماتے ہیں میری نیند کھل جاتی تھی. کون سے؟ فرمایا جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندی کے دوہے پڑھ کے جو اللہ کی محبت میں ہوتے تھے اور روتے تھے، اور ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امت کے غم میں، جب یہ 2 بندے روتے تھے تو میری نیند کھل جاتی تھی، اکھڑ جاتی تھی. تو آثار مکہ میں جو بات لکھی ہے آثار نبوت میں، وہ مکہ کی اہم عبادت ہے امت کے لیے رونا. وہ رونا دل کے آنسو ہو، وہ رونا چہرے کے آنسو، وہ اندر کی سسکیاں ہو، وہ باہر کی سسکیاں ہو، وہ اندر کا کھلنا ہو یا باہر کی آہوں، پکار اور ڈالا اور فریاد. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے رونے والے بہت ہیں اور ہوں گے اور ہو رہا. پیارے حبیب کی امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں. بس ایک چھوٹی سی بات ہے. میں اس دن ہمارے دوست ہیں مجھے کہنے لگے کہ آپ کو مدینہ کی زیارت کی ہے. میں نے کہا. کہہ رہے میرے پاس مدینہ منورہ کی 65 زیارات ہیں مستند حدیثوں سے، اور مجھے یہ بتائی تھی یہاں کے ایک بزرگ ہیں ذکی صاحب، انہیں بتائی تھی مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ. پھر مجھے لے گئے، کہنے لگے میں آپ کو قسط وار کرواؤں گا. 65. وہ حدیث کے سارے اوراق، اسباب، واقعات سامنے آئے جب وہ لے گئے. تو مکہ مکرمہ کا اہم ترین عمل جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے امت کے لیے آنسو بہانا. جو حاجی امت کے لیے آنسو بہا کے چلا جائے گا، اور میں اس کے جو حج کا اعمال نامہ ہے وہ اللہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس کو مہر نہیں لگاتے. قبولیت کی یا خدا نہ خاصہ مردود کی، اللہ مردود ہونے سے سب کو بچائے گا، اور انشاءاللہ سب کو قبول ہے انشاءاللہ. اس کی شان کریمی، اس کا نام ہے عمل اللہ پاک ایک طرف رکھتے. اب کیا کرتے اللہ؟ اس کے نامہ اعمال پہ اللہ جل شان ہو قیامت کے دن نامہ اعمال اٹھا کے دیکھتے. اور میں اس شخص کا نامہ اعمال ہے جو میرے حبیب کی امت کے لیے رویا تھا، اور اللہ پاک اس کو جنت میں وہ دیں گے، اور وہ جنت دیں گے جو قرآن سے بالا تر ہے. لیکن میں پہلے ایک دنیا کو پیدا بتا رہا ہوں رونے والے کے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ، میرے حبیب کی ڈلیوری کے وقت جو دائی تھی اس کا نام شفا تھا، اور جس نے دودھ پلایا تھا اس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ سعدیہ جب لے کے گئی، مریل اونٹی تھی، مریل کمزور ہوتی، اور یہ یتیم اور غریب کا ایک عظیم بیٹا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے نہ اٹھایا، لے گئی. اور اونٹی سب سے آگے ہے اور اس میں جان اور طاقت اور قوت ہے. اور لوگوں نے پوچھا حلیمہ تیری اونٹی کو کیا ہوا، یہ تو مریم کمزور سی ہے. فرمایا آج سوار پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، پر ایک سواری تبدیل ہوئی. اور پھر بکریوں میں ان کے دودھ ہی دودھ تھا اور ان کے گھر میں برتن تھا. فرمایا جو آج بھی اس مدینے والے کے غم اور درد کو سینے سے لگائے گا، جس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اور خیر کے چشمے پھوٹے تھے، آج بھی اللہ جل شانہ اس کی نسلوں میں وہ برکتیں اور رحمتیں عطا ہیں. اس کی نسلوں آج بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے.
جو بندہ یہاں امت کے لیے آ کے روئے یا اللہ کوئی بندہ بغیر کلمے کے نہ مرے، یا اللہ کوئی بغیر عبادت کے نہ مرے، اللہ اگر کسی نے کوئی حقوق کے معاملات میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ مرنے سے پہلے اسے توفیق دے دے، وہ بندوں سے اپنے معاملات ٹھیک کر لے۔ ایک ایک بندے کے لیے رونا پہلے سارے حاجیوں کا حق ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں مولا، اگر میرا حج قبول نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، ان کا قبول کر لے۔ اللہ جو یہ کہہ رہا کہ اللہ اس کی مان لے گا؟ نہیں، اللہ اس سے پہلے قبول کرے گا۔ امت کے ایک ایک فرد کے لیے مانگنا، یا اللہ جتنے کافر ہیں جہنم میں نہ جائیں، وقودھا الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا ایندھن، جہنم کا ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ اے اللہ یہ جہنم سے بچے، بس ایک ایک بندے کے لیے مانگو۔ اور لکھا ہے کہ اس سے بھی افضل ایک اور بندہ ہوگا جس کو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اچھا وہ کون ہوگا؟ کہا جو اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، جان کے دشمن، اپنی عزت کے دشمن، اپنے وقار کے دشمن اور اپنے مال کے دشمن کے لیے حج کی دعاؤں میں مانگے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اپنا دشمن، اپنی جان کا دشمن، اپنی عزتوں کا دشمن، اپنے مال کا دشمن، میرے وقار کا دشمن مل کے پیٹ مجھے غیبت کرتا ہے، مجھے نظر بد سے دیکھتا ہے، کم تر نظر سے دیکھتا ہے، یا اس نے میری عزت پہ نظر ڈالی تھی، یا اس نے میرے مال پہ نظر ڈالی تھی، یا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یا اس نے میرا بیڑا غرق کیا تھا، اس نے مجھے برباد۔ اس کے لیے بیٹھ کے تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا اور اپنی ذات کو پیچھے ہٹا دینا اور اس دشمن کو آگے کر دینا، یہ وہ عمل ہے جو مکہ کا خاص عمل ہے کہ مشرکین پتھر، اوجھی اور ذلتوں کے سارے سامان اکٹھے کر رہے ہیں، اور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے خیریں مانگ رہے ہیں۔ یہ مکہ کا عمل ہے جو حاجی کے لیے ہے، یہ خاص عمل ہے۔ اگر ہم اپنے حج کو کمال عظیم مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، ان کی بات میں نے اپنی بات عرض نہیں کی، میں نے ان کی بات عرض کی ہے کہ حاجی کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اگر حاجی 10% اپنی ذات کے لیے مانگے، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنا رزق، اپنی زندگی، تاکہ اپنی آخرت، اور 90% مدینے والی کی امت کے لیے مانگے، یہ مکہ کا خاص عمل ہے۔ کیوں؟ امت کا پہلا غم مکہ سے شروع ہوا، امت کو پہلی لبیک لا الہ الا اللہ کی مکہ سے شروع ہوئی، اور امت کو پہلا پیغام لبیک کا مکہ سے شروع ہوا۔ اس وقت ہم مکہ میں بیٹھے ہیں، اور امت کو پہلا کا پہلا درد کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور مرنے سے پہلے کی زندگی، اخلاق، ایمان، حیات، شرافت، معاملات، معاشرت، یہ سب سے پہلا پیغام اسی دھرتی سے شروع ہوا جس دھرتی پہ آج ہم نے سجدہ کیا۔ اللہ حاجی وہ ہے جو اپنی ذات کو ہٹا کے امت کے لیے مانگنے والا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا حج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حج سلام کو پھیلانا اور کام کو پھیلانا، اس کو حج کہتے ہیں۔ سلام سے مراد ایک تو سلام ہے السلام علیکم یہ، اور ایک فرمایا اس کی ذات ذریعہ بن گیا مخلوق کی سلامتی کا، مخلوق کی خیروں کا، مخلوق کے لیے عافیتوں کا، اور وہ مخلوق جو موجود غائبین اور حاضرین موجود ہیں یا نہیں ہے۔ عالم بھر میں کتنے انسان ہیں جو حج میں آج تک نہیں آئے اور کبھی نہیں آئیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں۔ ان کے لیے بیٹھ بیٹھ کے اللہ سے اپنی تنہائیوں میں، اپنے لمحوں میں، اپنے طواف میں، اپنی سعی میں، اور اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے درمیان اور دعاؤں کے بعد، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے بعد، جب امام کہتا ہے نا صفے درست کرو، سنو لگا لو، ایک قبولیت کی گھڑی عرض کرو۔ حدیث میں آتا ہے دو وقت قبولیت کی، جو حدیث میں قبولیت کی گھڑیاں بیان کی، ان میں ایک گھڑی عرض کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جس وقت دو وقت ایسے ہیں جب جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں، اور ایک اس وقت جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ یہ نماز کی صفیں درست ہوتی ہے نا، یہ لمحہ اللہ سے مانگنے کا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں،
دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا. مجھے روز اس کے غم میں یوں ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے خوف, وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے انسان 20 گھنٹے سوئے یا 8 گھنٹے سوئے, 2 گھنٹے سوئے یا 6 گھنٹے سوئے, ایک خاص لمحہ ہوتا ہے. بس وہ لمحہ مل جائے تو اس کی بیسٹ جسم پریشر چینجنگ تھوڑی ہے. اس لیے قبولیت کی گھڑی کا یہ خاص لمحہ ہے جو حاجی کو مجسم ہے. اللہ والو, میں تو جا رہا تھا, حاجی اسلم صاحب نے کہا کوئی بات کرنے کا مجھے تقریروں کا شوق نہیں ہے, بیانوں کا شوق نہیں ہے. آپ کا خلوص ہے, آپ اعتماد کر لیتے ہیں, اللہ مجھے اس قابل بنا دے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اللہ کے حبیب نے رو رو کے مانگا, اور رونے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ جب جبل کعبہ سامنے, جبل کعبہ یا کعبہ کے سامنے, جبل کعبہ, جبل عمر کے ساتھ, جبل کعبہ سے جب پتھر اٹھائے اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اور پتھر اٹھا کے کعبہ کی تعمیر کی نا, ایک دعا پڑھی, اور اس دعا کے اندر محدثین نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس دعا کے اندر خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے. المومن بین الخوف والرجا. مجھے کیا ہے یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں اس کے اندر ایک عاجزی کی انتہا ہے, حالانکہ اتنا اونچا کام کیا, کعبہ سے تعمیر کی, لیکن عاجزی کی انتہا ہے کہ مولا بس تیری مہربانی ہے, یہ قبول کر, یہ قبول فرما. اور میں قیامت تک آنے والے ہر حاجی کے لیے, ہر زوائر جو زیارت کعبہ کی کرنے آئے اس کے لیے یہ ایک اللہ جل شانہ نے ترتیب بنا دی ہے, جو آئے یہاں ڈرتا ہوا آئے, ڈرتا ہوا رہے اور ڈرتا ہوا جائے. اور میں گھبراتا ہوا آئے, اتراتا ہوا نہ آئے, گھبراتا ہوا آئے. کہیں میری حاجی پہ, کسی حاجی پہ حقارت کی نظر پڑ گئی, پتہ نہیں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اور میں تو وہیں کھڑے ہو گیا. حقارت کی نظر پڑ گئی, حقارت. اور یہاں روئیں دل کے آنسوؤں کے ساتھ, آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ, اور اللہ سے امت کے لیے, سارے عالم کے لیے, ساری انسانیت کے لیے مانگے. دیکھیں واسطے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے نا اسی کو ہی ملے گی, پر تیرا میرا رونا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا. عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے, کہنے لگا میں کفن چور تھا, ایک کفن چرانے گیا. 2 واقعات ہیں, ایک روپے پیسوں والا, ایک یہ ہے. کفن چرانے گیا تو میں نے میت پہ جب ہاتھ ڈالی تو اس کی آگ ایسی تھی کہ میرا ہاتھ جل گیا, اور اب پانی میں رکھتا ہوں تو ہاتھ کو سکون تھا, اور رات کو کسی لمحے پانی سے نکل جائے تو میری چیخیں نکل جائے, اور دنیا ساری پھرا ہوں, کہیں اس کا کوئی مجھے حل نہیں ملا. تو شیخ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ تھی, اور جہنم کی آگ کو صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے, وہ آنسو ہے, آنسو بس, اور کچھ نہیں بجھا سکتا. تو رو اللہ کے لیے, اور جو آنسو ہو نیچے نہ گرنے دینا. ان ہاتھوں کو مل لیا کر, اس ہاتھ کو, اور انشاءاللہ تیری ہاتھ کی تکلیف اور جلن ختم ہو جائے گی. وہ شخص لکھا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آیا اور شیخ کا شکریہ ادا کیا کہ میری جلن اور تکلیف ختم. اللہ والو, مکہ کا ایک خاص عمل ہے جس میں اپنی ذات بھول جائیں, اپنے بچے بھول جائیں, اپنی ماں بھول جائیں, اپنا باپ بھول جائیں, حتیٰ کہ اکیلی اپنی جنت, اکیلی اپنی آخرت, اکیلی میں بھول جائیں. مدینے والے کی امت کے لیے, جس کے لیے مکہ کی وادیوں میں میرے آقا نے سفر کیے, قدم قدم تکلیفیں برداشت کی, اور لمحہ با لمحہ پتھر کھائے, اور روئے اور روئے اور روئے. کبھی جنت المالا چلے جائے نا تو جنت المالا کی ایک جگہ ہے جہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت بھی ہے, اور اما خدیجہ کی تربت بھی ہے رضی اللہ عنہ. وہ کونا ایسا ہے, اس کونے میں روایات میں آتا ہے, کتابوں میں ہے, مستند ہے کہ آقا کا وہاں رونا زیادہ ثابت ہے.
ہاں قبرستانوں میں جاتے ہیں، فقیر کے قبرستان میں آج بھی میرے مدینے والے کے آنسو موجود ہیں، اس امت کے لیے وہیں تڑپے ہیں. سچ بتاؤں مانگنے والے بہت ہیں، رونے والے کم. ایک بابا جی تھے اللہ والے، وہ قرضہ لے کے غریبوں کی امداد کرتے تھے، قرضہ لے کے غریبوں کی امداد کرتے. اس کا قرضہ دینا، اس کا انہیں کہا نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، دیانتدار ہے، انشاءاللہ دے دیں. لوگوں کو پتا چلا کہ بابا جی کا آخری وقت ہے، انہوں نے کہا بابا کی آپ سے کون دے گا. اس کو پتا چلا وہ آیا، اس کو پتا چلا وہ آیا، اس کو پتا چلا وہ آیا، سارے اکٹھے ہو گئے. مطالبہ پیسوں کا جو بھی آتا جاتا تھا فرماتے تھے بیٹھو دیتے ہیں. سانس کی لڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، تانے بانے ختم ہو رہے ہیں، دنیا کا نظام سمٹ رہا ہے. سارے پریشان کہ بابا جی تو نظام سمٹ رہا ہے، پیسے کون دے گا. تھوڑی دیر ہوئی، باہر ایک بچہ آیا، وہ تو مٹھائی بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا گلی میں. تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ مٹھائی ہے، سب کو بانٹ دے. وہ خوش ہو گیا، چلو آج مجھے ہول سیل کا گاہک مل گیا. اس کے بعد کہنے لگا پیسے، کہنے لگا یہی بیٹھے تو ہی بیٹھ گیا. اللہ، اس نے کہا یہ کیا کہانی ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی لوگوں سے پیسے لے کے غریبوں کی امداد کر دیتے ہیں. اب غریبوں کو آئے تھے بیچارے جو مالدار تھے لینے والے، ان کو یہ بھی ان کو کھلا دیا. اب ہم بھی رو رہے، تو بیٹھ کرو، بیٹھ جائے. وہ تو بیٹھے تھے نا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ پہلے پیسہ پیسہ کہتا رہا، اس کے بعد رونا شروع کر دیا، رونے کے بعد بلکنا شروع کر دیا، بلکنے کے بعد سسکنا شروع کر دیا. روتے 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 تھوڑی دیر ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، شاید بلودگی میں سے آنکھ کھولی، مرد الوفات میں تھے. اور میں دیکھو کون آیا. دیکھا تو ایک کہیں سے اچانک ہدیہ آ گیا، اور ہدیہ اتنا تھا. اور میں لاؤ بھائی کس کس کا. اس نے ہر بندے نے اپنا لے لیا، ہدیہ قریب بچا ہوا ہے شکیوں کا، ہر بندے نے اپنے پیسے لے لیے. اس بچے کو بلایا اور سب کو کہا ابھی جاؤ نہیں، میری سن کے جاؤ. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. میں جاؤ ٹھہر جاؤ، میری آخری بات سن کے جاؤ. تو پتہ ہی کیسے ملا تمہیں؟ پھر بات فرمایا تم سارے مانگنے والے تھے، تم میں کوئی رونے والا نہیں. تم سارے مانگنے والے تھے، تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. ایک رونے والا آ گیا، اس نے سب کے کام بنوا. اس لیے آپ حاجی ہیں، اللہ نے ہمیں حج والوں کے ساتھ نسبت دی، اللہ کرے حاجی بن جائیں. تو میرے دوستو رونا یہ حج کا عمل بھی ہے، یہ مکہ کا عمل بھی ہے، یہ کعبہ کا عمل بھی ہے. ہر نبی مزدلفہ میں آیا، ہر نبی مینا میں آیا، ہر نبی عرفات میں آیا، اور ہر نبی کعبہ میں آیا علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے یہ سب روئے ہیں. تو میری بس بات ختم، اتنی تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں رونے کی تکلیف ہے. اللہ سے مانگیں، اور 10% اپنی ذات کے لیے مانگیں، اور 90% مانگیں کس کے لیے؟ آقا مدینے والی کی امت کے لیے. اور نیوٹن کا تیسرا قانون میں نے پڑھا تھا 9ویں 10ویں میں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہے. گیند کو جس زور سے دیوار پہ پھینکیں گے آپ کی طرف آئے گی یا باہر جائے گی؟ واپس آئے گی. واپس آئے گی. جتنا مدینے والی کی امت کے لیے مانگیں گے اللہ اتنا مالا مال کرتا، اللہ اتنا رنگتا اور بھرتا جائے گا. وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے قیامت کے دن بندہ جائے گا اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی. تو اللہ پاک فرمائے گا کہیں سے نیکی لے آئے. فر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھی ماں باپ تھکا تھکایا ایک بندے کے پاس جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی. وہ کہے گا میرا ایک نیکی سے کیا بنے گا، تیرا ایک نیکی کی کمی ہے، تیرا پورا ہو جائے کام لے. اب خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ ایک نیکی مل گئی، کام ہو گیا. اللہ ساری چیزیں جاننے کے بعد فرمائے گا کس نے دیا اس کو بلا کے لے آ. جب وہ بندہ سامنے آئے گا نا تو اللہ پاک عجیب بات فرمائیں گے، میرے بندے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے.
تو نے اس کے ساتھ بھلا کیا، جا میں تیرے ساتھ بھلا کرتا ہوں، تم دونوں کو میں نے جنت میں بھیج دیا۔ رونے والا اللہ کے ہاں ان آنسوں کی کوئی ضرورت نہیں، پر رونے والے کو ملتا ہے۔ ماننے والے سارے، کوئی رونے والا آ جائے ایک بھی، سب کے کام بنوا دے گا اور ساری امت کے کام بنوا دے گا، سارے عالم کے کام۔ اللہ ہمیں سچے آنسو عطا فرمائے، اللہ مدینے والے کا سچا درد عطا فرمائے اور مدینے والے کا سچا غم عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی مجھے آپ کو خیر عطا فرمائے، آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمارے ہر حاجی کا مولا حج قبول فرما، اللہ لبیک قبول فرما۔ اے میرا اللہ، اس دھکوں کو، ان ٹھوکروں کو آخرت کی ٹھوکروں کا مداوا بنا لے، اور آخرت کی ٹھوکریں، قبر کی ٹھوکریں، جہنم کی ٹھوکریں، پولیس صراط کی ٹھوکریں، میزان کی ٹھوکروں سے بچا لے۔ اللہ دنیا میں بھی خیریں ڈال دے، آخرت میں بھی خیریں عطا فرما دے۔ جتنی بہنیں اور بھائی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما، اور اس حاضری کو خیر و برکت، عافیت، ایمان کا ذریعہ بنا۔ اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔